ایک بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے. آپ وطن عزیز میں صحت کا مفت پیغام بانٹ رہے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں گریفن یوگا کلب کے تمام ممبران کہ آپ تشریف لائے اور بہت ہی خوبصورت ایکسرسائزز کروائی، ہمیں جسمانی صحت دی اور ہمارے معاشرتی مسائل پر آپ نے گفتگو فرمائی. عزیزان محترم، جس معاشرتی نسول یعنی جہیز کو آپ اس معاشرے سے مٹانا چاہتے ہیں، اس پہ آپ نے بہت خوبصورت قرآن کا آیات مبارکہ کا ریفرنس بھی دیا. میں جب میٹرک میں پڑھتا تھا، میٹرک کر رہا تھا، اس وقت میرے پاس ایک کتابچہ آیا، چھوٹا سا کتابچہ تھا، اس کا نام تھا تذکیر الاخوان. تذکیر الاخوان کا مطلب ہے بھائیوں کو نصیحت. یہ کتابچہ تحریر کیا تھا شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالحق کے فرزند ارجمند شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. انہوں نے آج سے 200 سال پہلے، آج سے 200 سال پہلے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے میں مسلمانوں میں جو سب سے بڑی فکری برائی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہیز کی لعنت میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو ہندو معاشرت میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک ہی نکاح کے قائل ہیں. انہوں نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ اگر کوئی بیٹی کسی وجہ سے مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو نکاح ثانی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ میں آج سے 200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس بندے نے اس وقت اس معاشرے کی برائی کو محسوس کیا. آج بھی ہم اسی پہ باتیں کر رہے ہیں. یقین کیجئے اللہ جناب فقیر اللہ صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ وہ نکاح میں آسانیوں کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور نکاح کی آسانیوں میں جو سب سے بڑی آسانی ہے وہ یہ ہے کہ بارات کم ہو، جہیز بالکل نہ ہو، نکاح کیا جائے اور باقی تمام معاملات جو ہیں وہ دلہا کے ہیں، دلہا کے گھر والوں کے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات قرآن پاک کی بیان کی، الرجال قوامون علی النساء. یہ جو لفظ ہے نا قرآن کا رجل، یہ لفظ بھی جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ یار اے بڑا بندہ ہے، ایسی بڑی گل ہے. تو مطلب یہ کہ یہ جو بات کہہ دیتا ہے یہ پورا پورا اس پہ پہرا دیتا ہے. اس کے لیے عربی میں لفظ جو ہے وہ رجل ہے. تو الرجال کا مطلب یہ ہے کہ آپ رجال بنے. رجال کو الرجال قوامون علی النساء، وہ قوام ہے، ان کے ذمہ ہے نان نفقہ، ان کے ذمہ ہے کھانا پینا، ان کے ذمہ ہے لباس، ان کے ذمہ ہے شیلٹر دینا. یہ ساری ذمہ داریاں ان کی ہیں. تو جیسے جیسے ہم جہیز کی لعنت میں گرفتار ہو رہے ہیں، جیسے جیسے ہم اس سے متعلقہ دیگر برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ویسے ویسے ہم میں سے رجل ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ سلب ہو رہی ہے. ویسے ویسے ہم سے
رجل ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ سلب ہو رہی ہے۔ تو بھائیوں بہنوں، اس معاشرے کی جو یہ برائی ہے اس پہ تھوڑا سا انکار کی طاقت پیدا کیجیے۔ یہ طاقت انکار بھی انسان کو عروج پہ لے کے جاتی ہے۔ یہاں تھوڑی دیر بعد پاکستان یوگا کونسل کے چیئرمین، جو پاکستان یوگا کونسل کے پیٹرن چیف یوگی ریاض کھوکھر صاحب شالامار میں ایکسرسائز کروا رہے تھے آج، میں نے انہیں خصوصی طور پر کہا تھا کہ وہ یہاں تشریف لائیں، ہمارے ساتھ ناشتے میں شریک ہوں۔ کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ وہ یہاں، کچھ دیر کے بعد وہ یہاں تشریف لائیں گے، اور ہم نے آپ سب کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں اپنے معزز مہمان کو ویلکم کیا۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں ہمارے مہمان نے ان کو پلے باندھ لیں۔ انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اپنی ذات کی نفی کرنے سے ہرگز آپ کی نفی نہیں ہوتی، آپ جمع ہی ہوتے ہیں، آپ بہتر ہی ہوتے ہیں، آپ مفید ہی ہوتے ہیں۔ یہ باتیں زندگی میں جو ہے وہ پلے باندھنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلح کرنے میں پہل کرے اور اس میں اگر کوئی اس کی بے عزتی محسوس ہو تو وہ قیامت والے دن مجھ سے اپنی عزت لے لے۔ تو اپنی ذات کو نفی کیجئے، سافٹ سپوکن رہیے، نرم گفتگو کیجئے، محبت سے بات کیجئے۔ یقین کیجئے یہ چیزیں آپ کو معاشرے میں قابل عزت بناتی ہیں اور آپ معاشرے میں سربلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں بالعموم کہتا ہوں جب بھی کوئی ایکسرسائز کا معاملہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جسم میں بھی لچک آپ کے ہونی چاہیے، آپ کے رویوں میں بھی لچک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ایٹیچیوڈ جو ہے وہ نرم ہے تو پھر آپ قابل ہیں۔ جسم میں بھی لچک چاہیے اور آپ کے رویے میں بھی لچک چاہیے۔ یہ دونوں چیزوں کا ملاپ آپ کی زندگی کو حسین تر کر دے گا، پرسکون کر دے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ لوگ آپ کی جانب محبت سے بات کرتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے نرم بات کریں تو کوئی دوسرا آپ کی رسپیکٹ نہ کرے۔ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جی نو جی ہوندی ہے ہور محبت کی ہوندی ہے، جی نو جی ہوندی ہے ہور محبت کی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی مشہور یہ پنجابی کی نظم ہے۔ اس کا آخری مصرع جناب استاد فقیر اللہ صاحب کچھ اس طرح کہ جیڑا ماڑے دا لک توڑے او غریب دی دھی ہوندی ہے۔ اس میں یہ مسئلہ بھی بیان ہوا ہے کہ غریب کی جو بیٹی ہے وہ اس کی کمر توڑ دیتی ہے، اور وہ وہی بات جس کی جانب آپ نے، یہ بڑی مشہور پنجابی کی ایک نظم ہے، شاعر کا نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اشعار پہ مشتمل ہے، جس کا یہ پہلا مصرع جو میں نے ابھی بیان کیا اور آخری مصرع کہ جیڑا ماڑے دا لک توڑے او غریب دی دھی ہوندی ہے۔ تو ہمیں اس جانب جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے اور جہیز لینے سے انکار کرنا چاہیے۔ نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ نکاح جو ہے جسے ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے نا، ایک چیز کو آپ ترک کریں گے تو دوسری جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ نکاح جو ہے وہ معاشرے میں زنا کا بھی سد باب ہے، یہ اس کا سد باب ہے۔ یہ چیزیں بیان کرنے والی نہیں ہیں لیکن بیان کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں، آپ سب میچور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جتنا نکاح آسان کریں گے، جتنا نکاح کو عام کریں گے، یہ اس کے اپنے کاؤنٹر پارٹ کا جو ہے وہ اس کا بہترین سد باب ہوگا۔ جہیز کو ہم نے کم کرنا ہے، استاد محترم نے یہ کہا، نکاح کو ہم نے آسان کرنا ہے اور بارات کو ہم نے مختصر کرنا ہے۔
میں بھی الحمدللہ 2 بچوں کی شادیاں میں نے بیٹوں کی ہے، 2 بیٹیوں کی ہے. دونوں بچوں کی شادی پہ انتہائی مختصر بارات تھی اور دونوں بچوں پہ کہ 0 جیل. تمام اپنے بچے کے لیے ثبوت بنا. لوگ بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو لے کے گیا تھا کہ آپ اپنے کمرے کا فرنیچر جو ہے اپنی مرضی کا لیں، بٹ وی ول پے الحمدللہ. تو یہ بس چھوٹی سی چیزیں ہیں. آپ کہہ دیں گے، اب تو خیر بچے بھی کہہ رہے ہیں. میرے بیٹے نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا کہ جی آپ نے یہ کیا، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں. میں الحمدللہ اتنی اچھی میری سیلری ہے، پھر بھی میں اگر انہوں دے ہاتھ والے ہی دیکھنا ہے تو پھر تو کوئی وہ مردانگی نہ ہوئی. تو آپ اپنے بچوں کو اس جانب توجہ دلائیں، آپ خود تھوڑا ڈٹ جائیں. مجھے بہت اصرار کیا تھا بیٹی والوں نے کہ جی ساڈی نہیں رہندی. میں نے کہا رہنیاں گلاں چھڑ دیو تہاڈی مہربانی. وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے اور بھی بچیوں کے رشتے کرنے ہیں، اگر ہم نے جہیز نہ دیا، ہم نے جہیز دکھایا نہ، ہمیں یہ ہوگا، ہمیں وہ ہوگا. میں نے کہا نہیں، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے. سب کو معلوم ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ مجبوری پہ نہیں کیا، ہمارے اصرار پہ کیا. اور ہمیں اپنے معاشرے میں اس کو فروغ دینا. تو بہنوں اور بھائیوں اس مسئلے کو سمجھیں. باقی یوگا کے بارے میں تو ان کی موجودگی میں بات کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. اپنی اپنی کوشش ہے، اپنی اپنی کاوش ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت کاوش ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیے تھوڑا سا وقت دیجیے، آپ صحت کے یہ جو مفت سودے بانٹے جا رہے ہیں ان سے استفادہ کیجیے. استاد محترم نے بہت صحیح کہا کہ آپ کا چہرہ جو ہے، آپ کا انر جو ہے اس کا بہترین ریفلیکٹر ہوتا ہے. صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے ہوتی ہے. آپ کا چہرہ آپ کا بیان کر رہا ہوتا ہے، آپ کا ماضی، آپ کا حال جو ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں ایسے عجیب سی گل کہ نہ میں سمجھا نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پوچھئے اپنی جبیں سے. یہ جو جبیں ہے نا، یہ اس پہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہے. آپ کے ماتھے پہ یہاں ہمارے ایک دوست یوگا کرنے آتے ہیں. میں نے ایک دن پہلے بھی بات کی تھی، وہ صابر سٹور والے حاجی صابر صاحب. تو ان سے کسی نے کہا کہ حاجی صاحب تسی کیڑی چکی دا آٹا کھاندے ہو، دن بدن ماشاءاللہ بہترین ہی ہوندے جاندے ہو. تو انہوں نے کہا کہ یار ایک چکی گریفن کلب سے چل دی ہے، میں اتنے دا آٹا کھانا ہوا. علی صاحب آگئے سر؟ اچھا، ابھی کچھ دیر بعد پیٹرن چیف پاکستان یوگا کونسل، ہمیں انہوں نے اس راہ پہ لگایا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ ایسی ایکسرسائزز تھیں. میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ یہ صرف محلات میں ہوتی تھی. ہزاروں سال سے یہ صرف بادشاہ کیا کرتے تھے، اور یہ بند کمرے میں کرنے والی ایکسرسائزز تھی. ان کے بہت کم لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. لیکن پاکستان میں پاکستان یوگا کونسل نے، جناب فقیر اللہ صاحب نے اس کو عام کیا. ہم دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں پیٹرن چیف پاکستان یوگا کونسل، جناب کھڑے ہو کے استقبال کیجیے. ہم پیٹرن چیف پاکستان یوگا کونسل جناب ریاض کھوکھر صاحب کو، جنہوں نے ہمیں اس راہ پہ لگایا، ہمیں جو ہے ایک الحمدللہ باعث خیر بنایا. جناب اجاز صاحب کو، جناب مسعود ربانی صاحب کو، اور شالامار باغ سے آنے والے دوستوں کو، صافی کلونی سے جناب مسعود ربانی ہمارے پیارے دوست. اللہ ان کی مسکراہٹوں کو تر و تازہ رکھے، ان کے چہرے پہ یوں ہی نور سجا رہے. بہت پیارے دوست ہیں، صافی کلونی سے تشریف لائے ہیں، بہت زیادہ شکر گزار ہے. بھرپور کلیپنگ جاری رہنی چاہیے جی. دوستوں کی یہ جو محفل سجی ہے اسے ہمیں بھرپور خراج تحسین پیش کرنا ہے. دو استاد ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہے. میرے استاد
मेरे मुकर्रम उस्ताद जनाब योगी कैप्टन चीफ और की कहना है रियाज खोखर साहब, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं मेरे मुरब्बी, मेरे मुशफिक दोस्त, मेरे मुकर्रम, मेरे मुअज़्ज़म, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हमारा आज़म पाकिस्तान योगा कौंसिल पाकिस्तान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सदा ये मोहब्बतों की महफिलें सजती रहें। अल्लाह ताला ने हम पे करम किया, खसूसी अनायत हुई हमारे ऊपर और जिंदगी दोबारा लौट आई है। तो आज पाकिस्तान योगा काउंसिल के इस मंच के ऊपर, इस पंडाल के ऊपर हम अपने प्यारे दोस्त, एक महान योगी, एक अच्छे उस्ताद, एक आलिम दीन, मुदब्बर और आला शख्सियत फकीरुल्लाह साहब को योगा वाली तालियों से, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त जिनकी खिदमात बहुत ज्यादा है, जो वाकई योगा को फरोग दे रहे हैं, जोड़ने का रोल अदा करते हैं अपनी जिंदगी में, जनाब सदर गोलबाग यानी साफी कॉलोनी से जनाब मसूद रबानी साहब, इनके लिए योगा वाली तालियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 आवाज नहीं चाहिए। हमेशा पाकिस्तान योगा काउंसिल मोहब्बतों को फरोग देने के लिए काम कर रहा है, लोगों को जोड़ने के लिए। ये मोहब्बतों की महफिल है, प्यार की, इज्जत एहतराम की महफिल है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बस इतनी सी बात कि मुख से टाइम में कि दुनिया ते रख फकीरा तो ऐसा बैन खलोन, जिंदगी खत्म हो रही है। यकीन कीजिए, आप जितने भी मजबूत हैं, जितने भी सेहतमंद, जितने भी ताकतवर हैं, ये ऐसे है जैसे कि मुट्ठी में पकड़ी हुई रेत। हम समझते हैं कि मुट्ठी में मैंने पकड़ लिया है इसे, और जब मुट्ठी खोलते हैं तो मुट्ठी खाली रह जाती है, रेत निकल जाती है। तो इस छोटी सी जिंदगी में, छोटी सी लाइफ, बिल्कुल छोटी सी लाइफ है, कल का कोई एतबार नहीं है, बल्कि अगले सांस का कोई एतबार नहीं है। तो इसको ऐसे गुजारें कि दुनिया ते रख फकीरा तो ऐसा बहन खलोन, कोल होवे ते हसन सारे टुर जावे ते रो। इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं, और यादों के लिए प्लीज काम कीजिएगा कि कोई ऐसी बज़म बना जाए, कोई ऐसा पौधा लगा जाए। आप दूसरों ने लगाए थे, आप उसकी छांव में बैठते हैं, आप लगाएंगे तो आने वाली नस्ल उसकी छांव में बैठेगी। तो कुछ ऐसा प्लीज जरूर कर जाइए जिससे आपको याद किया जा सके, जो आपकी याद रह जाए। इसी पे इख्तिताम करूंगा कि तारिक महमूद साहब के लिए बड़ा खूबसूरत शेर है कि तू साडा बन ना बन दिलबर, बल्कि मसूद रबानी साहब को भी मैं इसमें शेर में शामिल कर लेता हूँ। सज्जे खब्बे दोनों बंदे कि तू साडा बन ना बन दिलबर, ये गाल सफा असी तेरे हैं। तू साडा बन ना बन दिलबर, बल्कि मैं अपने बड़े अच्छे लाइक शागिर्द मलिक इशफाक साहब को भी शामिल कर लेता हूँ इसमें। उनके लिए तालियां जरा बजाइएगा। सदर है पाकिस्तान योगा काउंसिल के, हमारे इस वक्त रहनुमा है पाकिस्तान योगा काउंसिल को, और बड़ा कुछ करने का आज़म रखते हैं कि तू साडा, शाकर शुजाबादी का शेर आपकी नजर है कि तू साडा बन ना बन दिलबर, ये गाल सफा असी तेरे हैं, दे गोडे नाल तू जा या दूर बेला असी तेरे। तू साडा बन ना बन दिलबर, है गाल सफा असी तेरे हैं, दे गोडे नाल तू जा या दूर बेला असी तेरे हैं। इन दोवें हाथ अखी ते जेड़ी कसम चवा असी तेरे हैं, रख आप गुलामी विच शाकर,
ਜਾਂ ਵੇਚ ਵਟਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।